اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آنے والا ہفتہ تمام زوڈی سائن والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج میزان یعنی لبرا سے برج ہود پائسس تک، اور آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے ہفتے میں ان کے معاملات کیسے رہیں گے، کاروباری زندگی کیسی رہے گی، صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، آنے والے ہفتے میں ان کے فائنینس کے معاملات کیسے رہیں گے، ان کے کیریئر کے معاملات کیسے رہیں گے، جاب کے حوالے سے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جو لوگ شادی شدہ ہیں تو ان کی شادی شدہ زندگی کے معاملات کیسے رہیں گے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور اگر آپ اپنے برج کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا برج لکھیں اور ساتھ لکھیں اسم اعظم۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آپ کے برج کا اسم اعظم بتائیں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ چلیے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے برج میزان یعنی کہ لبرا۔ تو برج میزان والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کے بزرگوں کی صحت کچھ خراب ہو سکتی ہے اور آپ کے لب و لہجے میں بھی اس دوران کافی تلخی نظر آ رہی ہے۔ اس دوران کوشش کریں کہ الفاظ کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ اس دوران آپ کے معاملات میں کافی اختلافات ہو سکتے ہیں، والوں کے ساتھ معاملات میں کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، اور اس ڈیوریشن میں آپ کے بزرگوں کی صحت بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے۔ آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ کے کچھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے دوران ان کے لیے کافی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہے اور آپ کے معاملات کافی زیادہ انسٹیبل رہ سکتے ہیں، اور سفر کے دوران بھی آپ کے معاملات کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہو رہے۔ سفر آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے اور آپ کی صحت بھی اس دوران کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہو رہی۔ ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی تو ہفتے کی مڈ میں آپ کافی زیادہ مصروف نظر آ رہے ہیں۔ آپ خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کریں گے، اپنی ذمہ داریوں سے زیادہ دوسروں کی ذمہ داریوں کا احساس کریں گے۔ اس دوران آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور نیند کا پوری نہ ہونا آپ کے لیے کافی بے چینی پیدا کر سکتا ہے، آپ کے اندر چڑچڑاپن پیدا کر سکتا ہے۔ اس دوران کوشش کریں کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ آپ کی صحت کی خرابی بعد میں آپ کے لیے کافی زیادہ پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کا آخر آپ کے لیے کافی زیادہ بہترین ثابت ہو رہا ہے۔ اس دوران آپ گھریلو معاملات میں کافی زیادہ بیزی رہیں گے، گھر والوں کو کافی زیادہ ٹائم دیں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کو اپنا گھر بھی تبدیل کر سکتے ہیں، جاب بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اس ڈیوریشن میں آپ گھر والوں کے ساتھ کافی زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں گے۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو کاروباری معاملات اس دوران کافی بہتر نظر آ رہے ہیں، ان کے کاروبار میں اس دوران کافی تیزی رہے گی۔ اس دوران آپ کے بزرگ بھی آپ کے لیے کافی سپورٹو ثابت رہیں گے۔ ہفتے کے آخر میں جن چیزوں پر آپ کو پہلے فائدے نہیں مل رہے تھے، انشاءاللہ تعالی اب اس دوران آپ کو ان چیزوں پر فائدے ملیں گے۔ تو برج میزان والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا برو روزانہ 202 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سبز رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سبز رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج میزان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو۔ تو برج عقرب والوں، ہفتے کے شروع میں آپ کی نیند کافی زیادہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور آپ کا سفر بھی آپ کے لیے کافی زیادہ کچھ بہتر ثابت نہیں ہو رہا، اور آپ کے کاموں میں کافی زیادہ دشواریاں آ سکتی ہیں۔ اس دوران آپ کی صحت بھی کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہو رہی، آپ کی صحت میں کچھ خرابی آ سکتی ہیں، سر درد کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، یا چہرے پر پمپلز وغیرہ بھی نکل سکتے ہیں، مسوڑی بھی سو سکتے ہیں، یا زبان پہ کچھ چھالے بھی نکل سکتے ہیں، یا منہ کا کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے، یا کوئی معدے کا انفیکشن ہو سکتا ہے، معدے میں تیزابیت بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس دوران کوشش کریں کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ بین الملک سفر کرنا بھی آپ کے لیے کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہوگا، بین الملک سفر کرنے میں مشکلات ہوں گی، اور اس دوران آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں، اور آپ کے خرچے بھی کافی زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کی انکم بھی اس دوران کچھ زیادہ بہتر نہیں رہے گی۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی تو ہفتے کی مڈ میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کے خرچے کافی کم ہو سکتے ہیں اور آپ کی انکم میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ اپنی عقل اور حیثیت کا استعمال کر کے اپنے معاملات میں کافی بہتری لا رہے ہیں۔ اس دوران اجنبی افراد آپ کے لیے کافی فائدے مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ اندرون ملک سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس دوران آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ اس دوران کافی زیادہ بیزی نظر آ رہے ہیں، اور آپ اس دوران اندرون ملک سفر پر بھی جا سکتے ہیں۔
और आपके बहन भाई भी आपके लिए काफी सपोर्टिव साबित होंगे। तो बुर्ज जाकर वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाहू या जब्बारू रोजाना 206 मरतबा पढ़ें और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। और आपका इस हफ्ते का सदका है सफेद रंग की चीजों का। कोशिश करें कि कोई भी सफेद रंग की चीज अल्लाह ताला की राह में सदका करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। तो बुर्ज जाकर वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला जोड़ी साइन है वो है बुर्ज कौस यानी कि सेजिटेरियस। तो बुर्ज कौस वालों, अगर हम बात करें हफ्ते की शुरू की, तो हफ्ते के शुरू में आप किसी नजर बद का शिकार हो सकते हैं। आपके साथ इस दौरान कोई धोखा या फ्रॉड भी हो सकता है और आपके खर्चे भी इस दौरान काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपको अपने मामलात में काफी ज्यादा ध्यान देना है और अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा होशियार रहना है, क्योंकि आपके दुश्मन आपको काफी परेशान कर सकते हैं और आपके पास जादू टोना भी करवा सकते हैं, कोई बंदिश के मामलात करवा सकते हैं। और आपको इस दौरान काफी ज्यादा मोहतात रहना है। इस दौरान आपकी कुछ सेहत भी बेहतर साबित नहीं हो रही और आपकी लाइफ पार्टनर की सेहत भी कुछ खराब हो सकती है। और हफ्ते की शुरू में ही आपको कोई करीबी, आपको कोई बहुत प्यारा आपको छोड़कर भी जा सकता है। लोग जॉब करते हैं तो जॉब के लिए भी हफ्ते का शुरू कुछ ज्यादा बेहतर साबित नहीं हो रहा, उनके ऊपर जॉब के दौरान काफी प्रेशर रह सकता है। अगर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया था तो उसमें काफी परेशानी आ सकती है, कुछ डिलेज आ सकते हैं और आप इस दौरान किसी मायूसी का शिकार भी हो सकते हैं। अलबत्ता अगर हम बात करें हफ्ते की मिड की, तो हफ्ते की मिड में आपके मामलात में काफी बेहतरी नजर आ रही है। आप इस दौरान काफी पॉजिटिव फैसले करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान आपके अंदर काफी हौसला मंदी रहेगी और ये टाइम आपके फाइनेंस के हवाले से भी काफी बेहतर है। इस दौरान आपकी इनकम में इजाफा हो सकता है और आपके जो अपोनेंट है वो आपके लिए फायदे में साबित हो सकते हैं। और जो लोग गैर शादीशुदा हैं तो उनकी शादी के मामला तय पा सकते हैं और इस दौरान आपकी लाइफ पार्टनर भी आपके लिए काफी सपोर्टिव साबित हो रही है और आपकी बिजनेस पार्टनर के साथ आपके काफी अहम मामला तय पा सकते हैं। अगर हम बात करें हफ्ते के आखिर की, तो हफ्ते के आखिर में भी आपके कारोबारी मामला काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपके अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी नजर आ रही है। इस दौरान आपके कारोबारी मामला काफी मुस्तहकम रहेंगे और आपके रिलेटिव्स भी आपके लिए काफी फायदे में साबित हो सकते हैं। पिछले दिनों आपके मामला जो खराब थे, आपकी खोई हुई साख इस दौरान वापस आ सकती है। पिछले दिनों आपकी इज्जत में जो कमी आ गई थी उसमें अब काफी बेहतरी आएगी और लोग आपकी इज्जत करेंगे। तो बुर्ज कौस वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाहू या मुक्सितू रोजाना 209 मरतबा पढ़े और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। और आपका सत्ते का सदका है 100 फन की चीजों का। कोशिश करें कि कोई भी 100 फन की चीज अल्लाह ताला के राह में सदका करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मामलात में मजीद बेहतरी फरमाएंगे। तो बुर्ज कौस वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला जोड़ी साइन है वो है बुर्ज जदी यानी कि कैप्रिकॉर्न। तो बुर्ज जदी वालों, अगर हम बात करें हफ्ते की शुरू की, तो हफ्ते के शुरू में आपके लव वन के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस दौरान आपके अंदर काफी नाउमीदी नजर आ रही है, मायूसी नजर आ रही है और आपकी ख्वाहिशात का पूरी ना होना आपके लिए काफी परेशानी का बायस हो सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं तो उनके बच्चे भी उनके लिए काफी परेशानी का बायस हो सकते हैं। उनकी बेअदबी, उनकी जिद आपको काफी परेशान कर सकती है और इस दौरान आपके शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद ही आपके लिए काफी परेशानी का बायस हो सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के हवाले से भी टाइम कुछ ज्यादा बेहतर साबित नहीं हो रहा। ऑनलाइन ट्रेडिंग करना उनके लिए काफी नुकसान का बायस हो सकता है और इस दौरान आपकी सेहत भी कुछ खराब हो सकती है। छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर सकती है और लोगों के रवैये भी आपके लिए काफी मायूस साबित हो रहे हैं। इस दौरान आप किसी तकलीफ में भी शरीक हो सकते हैं जो कि आपके लिए बदनामी का बायस भी हो सकती है। अलबत्ता अगर हम बात करें हफ्ते की मिड की, तो हफ्ते की मिड में आप किसी नजरबद का शिकार भी हो सकते हैं और आपके खर्चे भी इस दौरान काफी बढ़ते नजर आ रहे हैं। खासतौर पर आपका खर्चा आपकी बीमारी के ऊपर काफी ज्यादा हो सकता है और आपकी कोई कीमती चीज भी घुमा सकती है। अलबत्ता अगर आप कर्जदार हैं तो कर्ज उतारने के हवाले से मामला में काफी बेहतरी नजर आ रही है। कुदरत कुछ ऐसे काम करेगी जिनकी वजह से आपको कर्ज उतारने में आसानी होगी। अलबत्ता अगर हम बात करें हफ्ते के आखिर की, तो हफ्ते के आखिर में आपके मामलात में काफी बेहतरी नजर आ रही है। इस दौरान आपकी सेहत में काफी बेहतरी आएगी और इंशाअल्लाह ताला आप शिफायाब होंगे। टाइम आपकी इनकम के हवाले से भी काफी बेहतर है। माल दौलत के हवाले से टाइम काफी बेहतर रहेगा। इस दौरान आप काफी बेहतर फैसले करते हुए नजर आ रहे हैं। चीजों को अच्छी तरह से भांप लेंगे, काफी बेहतरीन फैसले करेंगे जो कि आपके लिए फाइनेंस के हवाले से काफी बेहतर रहेंगे।
تو برج جدی والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا مالک الملک روزانہ 212 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج جدی والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج دل یعنی کہ ایکویریس۔ تو برج دل والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کے گھریلو ماحول میں کافی زیادہ ڈسٹربنس رہ سکتی ہے۔ آپ کے اندر کافی غیر مستقل مزاجی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کے کافی سارے کام ادھورے رہ سکتے ہیں اور اس دوران آپ کا گھریلو ماحول بھی کافی زیادہ خراب رہے گا۔ اس دوران کوشش کریں کہ اپنی والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھیں اور آپ کے قریبی آپ کے لیے کافی نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں، وعدہ خلافی کر سکتے ہیں۔ اور اس افراد جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بھی اس دوران کافی پریشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ جاب کے حصول کے لیے ان کو کافی زیادہ کوشش کرنی ہوں گی اور اس دوران طبیعت کے اندر کافی بے چینی نظر آ رہی ہے۔ زیادہ کوشش کریں کہ اس دوران لڑائی جھگڑے سے گریز کریں کیونکہ لڑنا جھگڑنا آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی تو ہفتے کی مڈ میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کی کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے اور آپ کے دوست بھی آپ کے لیے کافی سپورٹیو ثابت ہوں گے۔ آپ کے پولیٹیکل سوشل ریلیشن آپ کے لیے کافی فائدے مند ثابت ہو سکتے ہیں اور اس دوران آپ کی لو ون کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ آپ کو کہیں سے کوئی ایسا فائدہ بھی مل سکتا ہے جو کہ آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہ ہو۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ تنہائی کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کے اندر نا امیدی مایوسی نظر آ رہی ہے اور آپ کافی چڑچڑاپن محسوس کریں گے، کافی اکیلاپن محسوس کریں گے۔ اس دوران آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں اور اس دوران آپ کے خرچے بھی کافی زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں تو جاب کے دوران ان کے اوپر کافی پریشر رہے گا، جاب کے دوران ان کے معاملات کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہو رہے۔ تو برج دل والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا باریو روزانہ 213 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کالی رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی کالی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج دل والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج حوت یعنی کہ پائسس۔ تو برج حوت والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کی شروع کی، اس دوران آپ کی والد کی صحت کچھ خراب ہو سکتی ہے اور آپ کے معاملات بھی ان کے ساتھ کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ ہفتے کی شروع میں آپ کی طبیعت میں کافی بے چینی نظر آ رہی ہے اور آپ کی نیند کا پورا نہ ہونا آپ کے لیے کافی پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے، آپ کے اندر چڑچڑاپن پیدا کر سکتا ہے۔ اس دوران اپنی والد کی صحت کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے اور جو لوگ فوراً کنٹری میں ٹریول کرنا چاہ رہے تھے تو فوراً کنٹری ٹریول کرنے کے حوالے سے یہ ٹائم کچھ زیادہ اچھا ثابت نہیں ہو رہا اور آپ کے معاملات میں کافی زیادہ سست روی رہے گی اور آپ کی محنت کا صلہ آپ کو نہیں مل پائے گا۔ اس دوران آپ کے سبلنگز کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں، آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی تو ہفتے کی مڈ میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے اور اس دوران آپ کافی مستقل مزاج نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ کافی مصروف نظر آ رہے ہیں اور آپ اپنی عقل حیثیت کا استعمال کر کے اپنے کافی سارے کام نپٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ کے گھریلو ماحول بھی کافی بہتر رہے گا اور آپ کی لائف پارٹنر بھی آپ کے لیے کافی سپورٹیو ثابت ہو رہی ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دوران ان کو بہتر روزگار مل سکتا ہے۔ بے روزگاروں کے لیے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے اور آپ فیوچر کے حوالے سے کافی بہتر فیصلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کی ملاقات آپ کے پرانے دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کی ملاقات آپ کے لو ون کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ اپنے تعلیمی معاملات میں کافی زیادہ توجہ دیں گے اور ہفتے کے آخر میں آپ کی کوئی دیرینہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کافی خوشی محسوس کریں گے۔ تو برج حوت والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا کبیرو روزانہ 232 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کالی رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی کالی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج حوت والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔
जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी अपने बुर्ज के बारे में जान सकें। और दोस्तों अगर आप हमसे अपने बुर्ज के हवाले से जानना चाहते हैं या अगर आप अपने नाम के पहले हुर्फ के मुतालिक जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।